ہم بچوں کو ساری زندگی پیسہ سپلائی نہیں کر سکتے، گاڑیاں لے کے نہیں دے سکتے، ان کو گھر بنا کے نہیں دے سکتے. یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ کسی ماں باپ کا ذمہ نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں اپنی حلال کی کمائی سے تو ٹھیک، نہیں کر سکتے تو دینے والی یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو عرض کی. اپنی دنیا آپ پیدا کرا کر زندوں میں. سر آدم ہے ضمیر، کن فکاں ہے زندگی. یہ ہے بتانے کی چیز. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. پارٹ 1 پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ ہے اسی سلسلے کی بچوں کے رشتوں کے بارے میں. یہ اسی سلسلے کا ہے پارٹ 2 جو میں آپ سے ابھی بیان کروں گا. میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس کو یہ چند الفاظ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو کہے، کیونکہ ہم معاشرے کی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے. ہم صرف چند باتیں عرض کر سکتے ہیں، کچھ سن لے یا نہ سن لے. میں نے ان سے کہا کہ تربیت اور تعلیم کے بعد زندگی گزارنے کی ذمہ داری اچھی یا بری بچوں کو خود آنی چاہیے. ہمارا کام تو بچوں کو تربیت دینا اور تعلیم دینا ہے. ہم ساری زندگی بچوں کو انگلی پکڑ کر نہیں چلا سکتے. یہ عمل ان کو اپاہج اور لالچی بنا دے گا. چونکہ بقول شاعر، آپ بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ تو سنیے کیا سکھا سکتے ہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی رنگ بھی. جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اور کدھر نکل گئے ہیں اور کیا سوچ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. لڑکا یا لڑکی کے ماں باپ امیر لڑکی چاہتے ہیں جو بڑی ساری اچھی تنخواہ گھر لاتی ہو اور امیر اور اثر رسوخ والی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، اور یہی کچھ لڑکے والے بھی چاہتے ہیں. میرے ایک دوست ایسے ہی سرے رہے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی فیملی ہو تو بتائیے گا. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا آپ بتائیے آپ کو کس طرح کے لوگ چاہیے. تو کہنے لگے مجھے کوئی خاص لوگ نہیں چاہیے، اچھے لوگ ہوں، ڈیسنٹ لوگ ہوں. میں نے کہا پھر بھی وہ خاص ریکوائرمنٹ. تو جو ریکوائرمنٹ انہوں نے مجھے گنوائی وہ آپ سن لیجئے. کہنے وہ خاص نہیں، بس لڑکی کسی بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہو. ٹھیک ہے جی، بس کوئی خاص نہیں، لڑکی کی طرح لمبی ہونی چاہیے، کوئی 5 فٹ 6 انچ 5 فٹ 7 انچ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں، لڑکی ہو خوبصورت، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لڑکی ذرا امیر گھرانے سے ہو، ویل اسٹیبلش لوگ ہونے چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کم از کم کسی اچھے ایریا میں 2-4 کنال کے گھر میں تو رہتے ہو نا. بس اس کے علاوہ نہیں اور کچھ. بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ ذرا ماں باپ ذرا اچھے عہدے پہ ہوں، گورنمنٹ میں ذرا ویل اسٹیبلش ہونے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کام کریں، ایک ایڈوانس بکنگ کرا لیں اللہ کے یہاں. نہ ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، نہ ہم یہ افسوس محسوس کرتے ہیں، نہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم یہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس کو ترجیح دے رہے ہیں. بھلا یہ کیا سوال ہے کہ آپ کے گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ اس کا جواب دیں گے کہ پوچھیں گے کہ کون کون سی میک کی ہیں، اور اس کا جواب دیں گے تو پوچھیں گے کہ آپ نے خود امپورٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی، نئی تھی کہ یوز لی تھی. اس طرح کے اسٹوپڈ سوالوں کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا علم والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو جواب ملے گا آگے سے کہ کیا ایک لینڈ کروزر اور ٹویوٹا رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ٹویوٹا اور آلٹو رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں خیبر کھڑی ہوئی ہے، آلٹو کھڑی ہے، تو ناک منہ چڑھاتے ہیں. کیا ایک 4 کنال کے گھر والا اور 2 کنال کے گھر والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا 2 کنال کے گھر والا اور 10 مرلے کے گھر والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا برابری کا یہی معیار ہے
کیا ہم لوگوں کو رشتہ ڈھونڈتے وقت ان چیزوں کو دیکھیں گے؟ کیا اس طرح کے ہم برابر لوگ ڈھونڈیں گے یا انسان ڈھونڈیں گے؟ آدمی ڈھونڈیں گے یا انسان ڈھونڈیں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو کیا ہم آدمی ڈھونڈ رہے ہیں یا انسان ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرا خیال میں آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں انسان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم 4 اور 6 اور 8 اور 12 کنال گھر اور ٹیوٹا اور لینڈ کروزر اور مرسڈیز اور پورشے اور اس طرح کے چکروں میں جائیں گے تو وہی ہوگا جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ خدا را اس سوچ سے باہر ہیں۔ عزت صرف اور صرف تعلیم، تربیت اور اچھی ویلیوز اور اچھے اخلاق میں ہے۔ یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اس کو ضرور پڑھیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک لڑکی والوں نے ہم سے عجیب سوال کیے، انہوں نے مجھ سے شیئر کیے، میں آپ کو پیش کیا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کچن میں خانسامہ ہے یا نہیں؟ پھر پوچھتے ہیں کہ لڑکے کو سیر و تفریح کا کتنا شوق ہے۔ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ سیر و تفریح کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جاتا ہے یا یورپ شورپ میں امریکہ میں جاتا ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا نہیں، میں آپ سے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا اگلا سوال یہ بھی کر دیتے۔ پھر پوچھتے ہیں گھر میں فل ٹائم ملازم کتنے ہیں؟ پھر اگلا سوال انہوں نے کہتے یہ کیا کہ لڑکے کو کوئی ذمہ داریاں کوئی زیادہ تو نہیں ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں کہ شادی کے بعد ماں باپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے صرف لڑکے کی ذمہ داری ہوگی، یا اس کو اور کوئی بھائی ہیں کتنے ہیں، یہ نہ ہو ساری اسی پہ ہو اور ہماری لڑکی کے حصے میں کچھ نہ آئے۔ یہ سوال اتنے افسوسناک ہیں، اتنے افسوسناک ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس معاشرے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ لڑکے یا لڑکی والے بچوں میں اصل خوبیوں کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یعنی دولت، بڑے گھر، بڑے عہدے، سٹیٹس، اس بارے میں اقبال نے کہہ رکھا ہے، خوبصورت شعر، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن، جاتا ہے دن۔ یہ کیا دولت ہے یہ، اور یہ کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے گی، یہ صرف خدا جانتا ہے، اور وہ کس وقت لے لے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کچھ باقی رہے گا تو آپ کی ویلیوز، آپ کی رسپیکٹ، آپ کا اخلاق، یہ وہ چیز ہے جو باقی رہتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میری درخواست ہے خدا را بچوں کو یہ بتائیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ ہے وہ سکھانے والی چیز جو آپ نے بچوں کو سکھانی ہے اور پڑھانی ہے۔ ہم بچوں کو ساری زندگی پیسہ سپلائی نہیں کر سکتے، گاڑیاں لے کے نہیں دے سکتے، ان کو گھر بنا کے نہیں دے سکتے، یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ کسی ماں باپ کا ذمہ نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں اپنی حلال کی کمائی سے تو ٹھیک، نہیں کر سکتے تو دینے والی یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو عرض کی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، یہ ہے بتانے کی چیز۔ ایک اور سنیے، ایک میرے دوست ہیں جاننے والے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ریسرچ دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک فیملی والوں سے، ایک لڑکی والوں سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان آئی ہوں، ہم لوگ ناروے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم کیسے ملیں، بیٹی کو کیسے دیکھیں، آپ بیٹا دیکھ لیں، ہم بیٹی کو دیکھ لیں گے۔ کہتے نہیں میری بیٹی تو ناروے رہتی، اس نے تو پاکستان نہیں آنا۔ اچھا جی پھر کیا کریں؟ جی ایسا ہے کہ کہنے لگی میں تو جا رہی ہوں واپس ناروے، آپ میری بہن سے ادھر ہے پاکستان میں رہتی ہے، تو ہم اس سے مل لیجئے، وہ آپ بیٹا دیکھ لے گی، گھر والے دیکھ لے گی، اگر ہم ایگری کر جائیں تو ٹیلی فون پہ نکاح ہو جائے گا، ہم ٹکٹ بھیج دیں گے، بیٹے کو وہاں بھیج دیجیے گا۔ یہ ہے وہ سوچ۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم پیکیجز مال جا رہے ہیں یا کسی اور مال میں جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہوئی شو روم میں اور خرید کے لیں۔ یہ سوچ اتنی افسوسناک ہے جو ہم نے ڈیولپ کر لی ہے، ہم نے اس کو کموڈٹی بنا دیا، خرید و فروخت، ہم نے اس کو کاروبار بنا لیا کہ ہم کاروبار کریں گے
بیٹا ہے تو اس کے بدلے ایک امیر گھرانے کی، اثر و رسوخ والے گھرانے کی، کسی بڑے گھر کی بیٹی لے آئیں گے اور پھر شاید ہم زندگی میں ساری آسائشیں حاصل کر سکیں گے. اور اگر لڑکی ہے تو ہم کسی امیر گھرانے کا لڑکا لے آئیں گے اور پھر ساری زندگی ہماری بیٹی عیاشی کرے گی. یہ ہے وہ سوچ. مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال جب لندن میں تھے تو جاوید اقبال نے انہیں ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ میرے لیے آتی دفعہ ایک گراموفون لیتے آئیے گا. جواب میں علامہ اقبال نے انہیں ایک نظم بھیجی تھی. گراموفون تو نہیں ہے، ایک نظم لکھ کے بھیجی. سنیے وہ نظم. کیا لکھتے ہیں اقبال؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ تھا وہ سبق جو ہم نے بچوں کو دینا تھا، اور ہم چلیں ان کو دولت، سٹیٹس، بڑے گھروں کے چکر میں ڈال رہے ہیں. علامہ اقبال کا اگر آپ یہ غور کریں کہ غریبی میں نام پیدا کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھٹے کپڑے پہنیں اور پھٹے جوتے پہنیں اور فقیروں کی طرح زندگی گزاریں. اس کا مطلب کہیں یہ نہ لے لیجیے گا. بات آپ کی خود ہی کی ہے. آپ حلال کمائیں، ضرور کمائیں جو کما سکتے ہیں. لوگوں کو دولت کے پلڑے میں مت تولیں. رشتہ ڈھونڈتے وقت بیٹی کا یا بیٹے کا دولت اور گھر اور گاڑیوں کے ترازو میں بچوں کو مت ڈالیں. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے اور میرے دوستوں کے چند جو میں نے شیئر کیا، یہ وہ خیالات تھے، احساسات تھے جو میں نے آپ تک پہنچائے. اس امید کے ساتھ اگر آپ کو اچھا لگے تو شکریہ، سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.